اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ ابھی جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف راغب کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال اس طریقے سے ہے کہ جیسے بچہ جب ایک سائیکل پہ بٹھاتے ہیں بچے کو اور اس کو پھر پکڑ کے اس کو چلانا سکھاتے ہیں، اور تھوڑی دیر یعنی 5-10-15 منٹ جو ہے نا ہم جب پکڑ کے چلاتے ہیں تو وہ پیڈل خود ہی مارنے لگتا ہے۔ جب وہ پیڈل مارتا ہے تو سائیکل اس کے ہاتھ میں وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں اس کو بچے کو موٹیویٹ کرنا ہے۔ موٹیویٹ کا مطلب کہ اس کو راغب کرنا ہے کہ آپ اس طریقے سے جو ہے نا یعنی کہ آپ آگے جا سکتے ہو۔ اب کیسے اس سے چھوٹے چھوٹے سے سوالات اس کو بتائیں۔ اب جیسے جہاز ہے، جہاز میں کون سا پیٹرول لگتا ہے؟ اب ظاہر بات ہے آپ کی بھی اور میرے بھی اور سب کے ذہن میں یہ خیال ہوگا بڑا زبردست کوئی پیٹرول ہوتا ہوگا جس سے جہاز چلتا ہو۔ بات یہ نہیں ہے، جہاز جو چلتا ہے وہ مٹی کے تیل سے چلتا ہے۔ اب دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اب اسی طریقے سے اگر آپ اپنے بچے کو بتائیں کہ ہاں بھائی بکرے تو ہم کاٹ دیتے ہیں، 1 سال میں 2 سال کا ہوتا ہے کاٹ دیتے ہیں، لیکن بکری کتنے سال زندہ رہتی ہے یہ اب سوچیں۔ 11 سال زندہ رہتی ہے، کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ وہ دودھ دیتی ہے اور دودھ ہم استعمال کرتے ہیں، تو بکری کو کاٹتے نہیں ہیں۔ 11 سال 10-11 سال کے بعد ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ اب اسی طریقے سے یعنی کہ آم ہم کھاتے ہیں، آم کیا ہے یعنی کہ اس کا درخت لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے آم کا درخت لگایا، 1 سال بعد جو ہے نا وہ بڑا ہو گیا اس نے دے دیا۔ نہیں، آم کا درخت 7 سال کے بعد جو ہے نا وہ پھل دیتا ہے۔ اب دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی سی بات ہے۔ اب اسی طریقے سے آپ نے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ کپڑا کس طرح سے بنتا ہے، یعنی کہ ایک گائے کتنا دودھ دیتی ہے، ایک بھینس کتنا دودھ دیتی ہے، اس طرح کی جو ہے تمام باتیں۔ اب ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ سیٹلائٹ آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی چیز ہے، دبنگ چیز ہے، بہت اونچی چیز ہے۔ آپ سیٹلائٹ کو کھول کے دیکھیں، یعنی کہ نیٹ پہ دیکھیں سیٹلائٹ کے اندر کیا ہوتا ہے، آپ حیران رہ جائیں گی۔ ایک ڈبہ ہے، اس کے اندر جو ہے نا چھوٹا سا ڈبہ ہے، اس کے اندر جو ہے نا کچھ چیزیں لگی ہوئی ہیں اور وہ سیٹلائٹ ہے، کتنی دبنگ چیز ہے وہ۔ اب اسی طریقے سے آپ یعنی کہ آپ کے ذہن میں ہوگا دنیا کتنی بڑی ہے، تو اس کو سیٹلائٹ کرنے کے لیے تو 100-200 ہزار سیٹلائٹ چاہیے ہوتے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے، سیٹلائٹ کتنے 4 سیٹلائٹ کافی ہیں پوری دنیا کو کور کرتے ہیں وہ۔ اب سیٹلائٹ کی ایک اور بات دیکھیں، سیٹلائٹ سے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں تو یہ ہے کہ سیٹلائٹ جو ہے نا ٹیلی فون کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سیٹلائٹ کیا ہے؟ تصویریں کھینچنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اب دیکھیں کتنی دور ہوتا ہے، سیٹلائٹ نظر نہیں آ رہا لیکن وہ دنیا کی تصویریں کھینچتا ہے۔ ان کی تصویروں سے کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو بتاؤں میں، کہ آپ اپنا اندازہ لگاتے ہیں کہ آپ کی کھیتی باڑی کتنی ہو رہی ہے، کس جگہ پہ ہو رہی ہے، کس جگہ پہ نہیں ہو رہی ہے، یعنی کہ کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ یعنی کہ آپ کی زمین کے اوپر سیٹلائٹ تصویر بھیجتا ہے آپ کو، یعنی کہ ہر منٹ پہ وہ ہر سیکنڈ پہ تصویر لے رہا ہوتا ہے آپ کی۔ وہ اتنی خوبی سے تصویر لیتا ہے کہ اگر ایک گاڑی کی جو نمبر پلیٹ ہے نا، اتنی بڑی چیز کو بھی جو ہے نا وہ دیکھ لیتا ہے، اتنی چھوٹی چیز کو بھی وہ دیکھ لیتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ نے بتانی ہے، آپ نے بچے کو بتانا ہے ایٹم بم کس طرح سے بنتا ہے، یہ بھی نیٹ پہ۔ جب آپ بچے کو یہ کیا ہے، یہ اس کو راغب کرنے والی چیز ہے، موٹیویٹ کرنے والی چیز ہے۔ جب بچہ ان چیزوں پہ لگے گا تو بار بار ہر چیز کو سوچے گا کہ بھئی یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کیسے، تو اس کا ذہن کھلے گا۔ اب اس کی ایک مثال اور دیتا ہوں کہ بچے جو ہے نا وہ بچپن میں ہی اگر تھوڑا سا ذہن مطلب ان کو آپ کے گھر میں گاڑی ہے تو وہ سیکھ جاتے ہیں۔ کیسے سیکھ جاتے ہیں اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ میرے ابا نے گاڑی لی، انہوں نے مجھے چابی دے کر کہا یہ صاحب کو ذرا گاڑی دکھا دو، ایک ان کے دوست تھے ان کو کہا دکھا دو، تو میں لے گیا، ان کو لکھائی گاڑی کھول کے، انہوں نے دیکھی، پھر جو ہے نا وہ تو چلے گئے لیکن چابی فرسٹ ٹائم میرے ہاتھ میں آئی تھی۔ تو میں نے کیا کیا، میں ابا کو گاڑی چلاتے ہوئے دیکھتا تھا، میں نے اسٹارٹ کی، گاڑی اسٹارٹ ہو گئی مجھ سے، پھر اس کے بعد میں نے اس کو گیئر لگایا، گیئر لگا کے پھر ایک بڑا چکر لایا 5-10 منٹ کا اور لا کے ویسے ہی گاڑی کھڑی کر دی۔ بس یعنی کہ مجھے چلانے میں ایک تھوڑی سی چینج آئی، مطلب یعنی ایک تبدیلی آئی ہے کہ میں نے گیئر نہیں چینج کیے، بس ایک ہی گیئر میں چلاتا رہا گاڑی اور لا کے بہت بڑا چکر، تقریباً 2-3-4 میل کا چکر لگا کے میں نے گاڑی کھڑی کر دی۔
تو اس طرح سے میرا دل کھل گیا، مجھے گاڑی آ گئی۔ اب ہوتا یہ تھا کہ ابا نماز پڑھنے جاتے تھے عشاء کی، ہم ان کی گاڑی لے کے گھومنے چلے جاتے تھے، اور عشاء کی نماز لمبی ہوتی تھی تو پھر لاگے ہم کھڑی بھی کر دیتے تھے گاڑی۔ اس طرح سے جو ہے نا ہمارا حوصلہ کھلا۔ اسی طریقے سے جو ہے نا جس کو سائیکل آ گئی اس کو موٹر سائیکل آ جاتی ہے، اور جس کو موٹر سائیکل آ گئی اس کو کار آ جاتی ہے۔ تو مطلب یہ چیز جو ہے نا، ہم کو بچے کو جو راغب کرنا ہے وہ اس کی ارلی ایج میں ہی کرنا ہے۔ یعنی کہ آپ بچے کو یعنی کہ 3 4 5 سال کا ہی ہو جائے، اس کو آپ بتائیں بھائی دنیا کیسی ہوتی ہے، دنیا کے اندر کتنے ملک ہیں، ان کے دنیا کے ملکوں کے نام بتائیں، اس کو بتائیں کس طریقے سے سمندر کتنا ہے۔ یعنی اس کے کانسیپٹ ہی نہیں ہے سمندر کا، کہ سمندر جب آپ بتائیں گے کہ 70% پانی ہے ہمارے یہاں اور 30% یعنی ہماری یعنی کہ دنیا کے اوپر خشکی ہے، تو آپ سمندر کے بارے میں اس کو بتائیں، وہ حیران رہ جائے گا۔ آپ اس کو سیٹلائٹ پہ تصویر، وہ نیٹ پہ تصویر دکھائیں ارتھ کی، اور بتائیں کس طریقے سے کہ کس طرح سے گھومتی ہے، کس طریقے سے موسم بنتے ہیں، یہ بتائیں اس کو، سورج کس طرح سے نکلتا ہے اور کس طرح سے غروب ہوتا ہے۔ اب یہ کس طریقے سے جو ہے نا گرمی سردی کیوں ہوتی ہے۔ اب ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں میں، آپ بچے کو بتائیں بھائی ہمارے یہاں گرمی ہو رہی ہے، یعنی کہ پاکستان میں ہم، تو آسٹریلیا میں کیا ہو رہا ہے، سردی ہو رہی ہے، سردیوں کے دن ہے یہ۔ یعنی اگر ہم آج کی بات کروں تو ہمارے یہاں سردی ہے نا، آسٹریلیا میں گرمی ہو رہی ہے، ساؤتھ افریقہ میں گرمی ہو رہی ہے، چلی میں گرمی ہو رہی ہے، چائنا میں گرمی ہو رہی ہے۔ یہ بتائیں آپ کے اپوزٹ ہے، نارتھ کی طرف جو ہوگی اگر سردی ہوگی تو ساؤتھ کی طرف گرمی ہوگی۔ تو اسی طریقے سے یہ بچے کو بتائیں۔ اب اسی چیز میں جو ہے نا یعنی کہ زمین کس طرح سے گھومتی ہے، اب زمین کے اندر یہ ٹائم کے بارے میں بتائیں اس کو بچے کو، کہ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں اگر اس وقت یعنی صبح کے بج رہے ہیں یعنی کہ 8 یا 9 بج رہے ہیں، تو امریکہ میں کیا بج رہے ہیں، رات کے 8 یا 9 بج رہے ہیں۔ تو یہ باتیں بتائیں، یہ کیا چیز ہے، یہ بچے کی دلچسپی بڑھاتی ہے۔ جب دلچسپی بڑھاتی ہے تو وہ پھر وہ آگے جائے گا، انشاءاللہ وہ بہت آگے جائے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتائیں اسے، یعنی ہر چیز کے بارے میں اسے بتائیں، لے جائیں، گھمائیں، اس کو بتائیں کہ کس طریقے سے، یعنی کہ لوگ کارخانوں میں لے کے جاتے ہیں اسکولوں میں، ہمارے یہاں تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے، وہاں پہ لوگ کارخانوں میں بچوں کو لے کے جاتے ہیں، ہر جگہ پہ جہاں بن رہی ہے۔ آپ بچے کو بتائیں کہ ایٹم بم کس طرح سے بنتے ہیں، ایٹم بم بننا بھی کوئی توپ چیز نہیں ہے، وہ یہ بتائیں، نیٹ کے اوپر ہر چیز ہے۔ آپ کو تھوڑا سا یہ کرنا ہے کہ اپنی انگلش کو جو ہے نا وہ اس کے اوپر جو ہے نا موبائل رکھے، گوگل ٹرانسلیٹر رکھے، وہ آپ کو اردو میں دے گا، آپ اس بچے کو سمجھائیں۔ اب بچے کو جو ہر چیز یعنی کہ اس کو ہر طرح سے جو ہے نا آپ اس کو دلچسپی پیدا کریں اس کی ہر چیز میں۔ یا آپ بچہ ہے یعنی کہ 6 7 سال کا، آپ اس کو بتائیں کہ کھانا ایسا بنتا ہے، ایک دفعہ 2 دفعہ ٹرائی کرے گا، وہ زندگی بھر جو ہے نا وہ یعنی ایک دفعہ اگر اس سے اچھی بن گئی تو اسے وہ ٹیسٹ لگ گیا تو وہ خود ہی بنا کے کھائے گا۔ تو مطلب آپ کو بچے کی تربیت اس طرح سے کرنی ہے، اور بچے کی تربیت کرنے کے لیے آپ یہ سوچیں کہ آپ جب بچپن میں تھی یا بچپن میں تھے تو آپ کیا سوچتے تھے، وہ سوچیں وہ آپ کے بچے میں، تو وہ بچوں کی وہ خواہشات اس کے بچے کے دل میں، ان خواہشات کو بھی آپ نے پورا کرنا ہے اور اس کو سمجھانا بھی ہے۔ اور یہ چیز آپ چلتے رہیں انشاءاللہ آپ کے سارے بچے، ایک بچے کو یہ ایک طرح کی ایک بیماری سمجھ لیں، اگر ایک بچے کو لگ گئی نا آپ کے، تو باقی جو 2 3 اور بچے ان سب کو بھی لگ جائے گی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک بچہ آپ کے گھر میں پوزیشن آ جاتی ہے، فرض کریں میٹرک میں آپ کے بچے میں، آپ کے بعد دیکھیں چھوٹے بھائی بہن جو ہے نا دوسرے، ان کی بھی پوزیشن آئے گی۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں یعنی کہ ریکارڈ دیکھ لیں کہ جس گھر میں ایک پوزیشن آئی ہے اس کے بچے، اس کے بھائی کی بھی آئی، اس کی بہن کی بھی آئی، پھر اس طریقے سے کہ آپ کا پورا گھر جو ہے نا۔ اب ایک بات بتاؤ، پوزیشن آنے سے کیا ہوتا ہے، آپ کا ایک ریکارڈ بنتا ہے ہر جگہ پہ، یعنی کہ آپ کو وہ جو بھی ہمارا معاشرہ ہے اس کے اندر، ہمارے سسٹم کے اندر وہ ریکارڈ بن جاتا ہے کہ یہ ایجوکیٹڈ فیملی ہے اور اس کی ریسپیکٹ ایسے ہوگی، یعنی اس کو ایک میڈل دے دیا جاتا ہے کہ تو ہاں بھائی تم لوگ پڑھے لکھے ہو، تمہارا یعنی جو بھی حساب ہوگا، یعنی کہ ابا کو اگر فرض کریں کوئی نام ملا ہے، کوئی میڈل ملا ہے، تو اس کا بچہ جب وہ جاب کرنے جاتا ہے تو وہ اگر بتائے کہ میرا باپ جو ہے نا، میرے باپ نے میڈل ملا ہے، تو اس کے بچے کو فوراً وہ رکھ لیں گے
پھر اس کو بھی اسی طرح سے چیز کریں گے کہ بھئی یہ جو ہے وہ جینیس آدمی کی اولاد ہے، یقیناً یہ بھی جینیس نکلے گا اور ہمارے ادارے کا نام روشن کرے گا۔ تو یہ چیزیں اس طریقے سے اپنے آپ کو، یعنی کہ بچے کو یہ نہیں ہے کہ آپ نے ٹیوشن پڑھا دی، میں کہہ رہا ہوں کہ ٹیوشن جو ہے نا وہ زہر ہے، اس لیے کہ آپ جب بچے کو اپنی پین کون لے سکتا ہے؟ آپ کے بچے کا پین کوئی لے سکتا ہے؟ آپ کا درد کوئی لے سکتا ہے؟ بچے کی شروع میں جب تعلیم ہوتی ہے تو اس کو درد لینا ہوتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ہر چیز کو چلانے میں جو ہے نا تکلیف ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پہلے زمانے چکی چلتی تھی، اس کا آٹا بنتا تھا تو کتنی تکلیف ہوتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ جب یعنی عادت ہو جاتی ہے آدمی کو تو پھر اسی لیے یہ کہتے ہیں، پہلے کیا تھا کہ پمپ لگتے تھے پانی نکالنے کے لیے، وہ پمپ کو چلانا پڑتا، چلانا یہ پھر اس طریقے سے، تو اسی طریقے سے یعنی بچے کو جو ہے نا آپ نے 2-3 طریقے سے، ایک اس کو یعنی برائب کہہ لیں، یا اس طریقے سے کہ آپ کو کہیں کہ بھئی ہم آپ کی پاکٹ منی اتنی بڑھا دیں گے، آپ اس طریقے سے کریں گے تو ہم آپ کے لیے جو ہے نا یہ اچھی جوڑا کپڑے لا دیں گے، ہم آپ کو گھمانے لے جائیں گے، مطلب ہر یعنی جو بھی وہ ٹارگیٹ اچیو کرے، یعنی جو بھی وہ کوئی کام اچھا کرے تو اس کو اپریشیٹ کرے۔ جب اپریشیٹ کریں گے تو اس کے جو بہن بھائی ہیں وہ بھی دیکھیں گے کہ ہمارے بھائی اس طرح سے کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اس طرح سے کریں گے تو ہم بھی جو ہے نا وہ ہمیں بھی ملے گا اور ہم بھی آگے جائیں گے۔ تو یہ کام آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ آپ جو ہے نا آپ اپنی ذمہ داریاں سے عہدہ برا ہو ہی نہیں سکتے۔ جب آپ کے بچے ہو گئے تو آپ کے شوق جو ہے نا وہ پیچھے چلے گئے، آپ کے شوہر کے شوق وہ بھی پیچھے چلے گئے، ان کو نہ پیسہ آپ خرچ کر سکتے ہیں، وہ نہ آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ آپ کے جتنے پیسے ہیں دونوں کے، وہ ان کی امانت ہے، کس کی؟ آپ کے بچوں کی۔ اور جب آپ بچوں کو لائیں گے تو بچے آپ کا ایسٹ ہے، یعنی کہ یہ اصل خزانہ ہے آپ کا۔ اب بچے کو کیا ہے، بچے کو بچپن سے ہی عادت ڈالے، اس کو صدقہ خیرات اس کے ہاتھ سے کروائے، تاکہ وہ پھر بعد میں صدقہ خیرات کرے گا تو کیا ہوگا کہ آپ کو اس کا ثواب پہنچے گا، اللہ میاں دیں گے آپ کو۔ یعنی وہ تو کر ہی رہا ہے، لیکن آپ کی جتنی نسل جو ہے نا وہ صدقہ خیرات، قرآن، نماز، روزہ، تہجد جو بھی پڑھے گی اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے جو ختم ہی نہیں ہوگا، کیونکہ نسل در نسل آپ کا پوتا، آپ کا پوتے کا پوتا، مطلب جو بھی وہ مذہب کی طرف راغب ہوں گے وہ آپ کی طرف آپ کو ثواب آئے گا۔ تو آپ بتائیں کہ آپ نے تو ایک نماز پڑھی نا، آپ کو ایک نماز کا، لیکن آپ کے 4 بچے ہیں، 4 بچوں کے 16 بچے ہیں، تو وہ 16 کا جو ہے نا ثواب وہ بھی آپ کو ملے گا۔ اب بتائیں صدقہ جاریہ، یعنی آپ وفات بھی پا گئے تب بھی آپ کو ملتا رہے گا، کیونکہ آپ نے اپنی نسل کو جو ہے نا ایک لائن پہ لگا دیا۔ اب اسی طریقے سے تعلیم ہے، تعلیم آپ کے بچوں نے تعلیم حاصل کی، ان کے بچوں نے تعلیم حاصل کی، اب ان میں سے جو نا وہ اپنے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں، تو کیا ہوا؟ آپ کا نام روشن ہو رہا ہے، بھئی اس خاندان کا تھا، یعنی اس باپ کا بیٹا ہے، اور یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے جو ہے نا کر رہے ہیں۔ تو اب آپ کو ہر چیز جو ہے نا آپ اپنے بچوں کے لیے کریں گے، دوسرے الفاظ میں آپ اپنے لیے فائدہ کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ کو یعنی کر ان کے لیے رہے لیکن فائدہ آپ کو مل رہا ہے اور ہمیشہ ملتا رہے گا۔ آپ